فرما عمدن خطاً جہلاً جو بھی ہم سے غلطی گناہ ہو گئی اے اللہ تو ہر ایک سے واقف ہے، ہم اس مجلس تمام گناہوں کی معافی علی القوم اللہ۔ السلام علیکم سامعین، 29 صفر المظفر اور 16 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ڈاکٹر نعیم صدیقی۔ حال ہی میں جامعہ امام ولی اللہ پھلت شریف میں ایک سیمینار ہوا ہے۔ ڈاکٹر نعیم صدیقی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ حیثیت کہ انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ڈاکٹری کا نصاب مکمل کیا ہے، دوسری وہ حیثیت کہ انہوں نے حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اجل حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی شیروانی کے دست مبارک پر بیعت کر کے روحانی منازل طے کیے ہیں۔ ان دونوں حیثیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے عوام کے سامنے، اہل علم کے سامنے لانے کے لیے یہ سیمینار ہوا ہے، جہاں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانے بون کے ناظم اعلیٰ مولانا نجم الحسن تھانوی نے صدارت اور مفتی عاشق پھلت نے نظامت کی ہے۔ تمیری خطبہ مولانا وسیع سلیمان ندوی نے پیش کیا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف کراتے ہوئے سیمینار کے اغراض و مقاصد بتائے ہیں۔ یہاں علامہ یامین کا تفسیری خطاب ہوا ہے اور مولانا ممشاد قاسم کا خطاب ہوا ہے، اور اسی طرح ان کے درسی ساتھی ہیں ڈاکٹر نعیم صدیقی کے ڈاکٹر صغیر حسن علی اور ایڈوکیٹ شہزاد پرویز، ان کا بھی خطاب ہوا ہے۔ حفظ القدیر کا یہاں ایک مقالہ ہوا ہے۔ ہم ان تمام خطابات کو اور مقالات کو ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ اس کی دو نشستیں ہوئی ہیں، پہلی نشست میں یہ لوگ آئے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، ادھر دوسری نشست جو شام کی ہوئی ہے، یہاں مولانا ناصر الدین مظاہری، مفتی راشد ندوی، ڈاکٹر محمد سلیم صدیقی، ظفر علی صدیقی، مولانا ظاہر ندوی، مفتی ارشاد، مفتی عاشق پھلتی، مولانا احمد اواہ، ان میں سے اکثر لوگوں نے ڈاکٹر نعیم صدیقی کی ذات والا صفات پر تحریری مقالے پیش کیے ہیں۔ اس کا آغاز محمد عثمان کی تلاوت اور عبد الرب کی نعت پاک سے ہوا ہے۔ اب آپ چند بیانات اور چند مقالے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے اس کا ثبوت قرآن پاک میں تلاش کیا جائے۔ اب یہاں یہ ہماری مجلس ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے احوال حالات زندگی سے متعلق ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمائی، جس میں 6666 آیتیں موجود ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 مضامین کو ذکر فرمایا۔ بالاجمال 3 مضمون ہیں۔ تیسرا مضمون ذات باری تعالی نے اقوام کے احوال، ان کے حالات، ان کی اچھائیاں، ان کے کارنامے اور اچھے کام کرنے والوں کا انجام، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے احوال اور ان کے انجام، یہ 3 مضمون ہیں۔ اسی بنا پر جگہ جگہ ذات باری تعالیٰ نے احوال و حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، ان واقعات میں، ان احوال میں، ان حالات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، اور جو لوگ مطیعین، فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور ان کا جو انجام اچھا ہوا، تمہیں ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں انہیں لانے کی کوشش کرنا۔ یہ ہے اصل
قرآن پاک کا مقصود کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ذات باری تعالیٰ نے انبیاء کے احوال بتائے، موافقین اور مخالفین کے معاملات بتائے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 28 نبیوں کا نام لے کر بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک احوال و حالات کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کا نام نامی بھی قرآن پاک میں یہاں تک کہ ایک سورت سورہ محمد کے نام سے فرمائی۔ تو انبیاءوں کا بھی نام لے کر کے آئے، ان کے احوال اور اقوام اور امتوں کی باتیں بتائی، اور پھر متوجہ کیا کہ تم بھی اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا تو تمہارا انجام بھی اچھا ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے متعلقین جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کا ذکر اچھائیوں کے ساتھ میں کیا کرو، ان میں کیا اچھائی تھی، اچھی باتیں ذکر کیا کرو۔ تو اسی بات کے پیش نظر پہلے لوگوں کے واقعات بعد والوں کے لیے عبرت ہوتے ہیں۔ قصص الاولین عبرۃ للآخرین، پہلوں کے واقعات، احوال، حالات بعد والوں کے لیے عبرت ہے، ان سے وہ سبق حاصل کریں۔ اگر اچھے کارنامے کر کے گئے ہیں تو ہمیں بھی انہیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں اسی کی دعا مانگتے ہیں۔ بھی تھی کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پاس ان کا، بلکہ ہم نے جو دیکھا وہ کلینک پہ تو کم ہی بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا، حضرت کی مجلس میں زیادہ دیکھا۔ اپنے آپ کو، چونکہ وہ وہاں دکان کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، ڈاکٹری کے لیے اور دوائیوں کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اپنے علاج کے لیے گئے تھے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی مجلس اور صحبت سے، ان کی شخصیت سے فیض حاصل کرنے گئے تھے، اس لیے ان کا بنیادی جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ حضرت کی مجلس میں رہوں اور ان سے فیض حاصل کروں، اور جو بیچ میں رہتے ہیں کسی زندہ آدمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کے بارے میں کلمہ خیر کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بڑائیاں، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے ذاتی بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، اور ہمارے کئی ساتھی اس کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی ہم ان کی قدر نہیں کر سکے۔ ان کا انداز تھا، ان کی جو ذہنیت تھی، ان کی جو فکر تھی، ان کا جو کام انداز تھا، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال رکھا تھا، جیسی انہوں نے زندگی گزاری، ہمارے سیکھنے کے لیے کچھ تھا، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہم لوگوں کی خواہش ہوئی کہ ان کے تعلق رکھنے والے، ان کے احباب، ان کو دیکھنے اور برتنے والے لوگ، کچھ بڑی شخصیتیں، کچھ ان کے شاگرد اور ان کے مریدین، متعلقین، ان کے تلامذہ اپنے اپنے تاثرات، اپنے اپنے تجربات پیش کریں گے تو شاید بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو ہمارے سامنے ایسے آ جائیں گے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس نظریے کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے اسٹیج پر بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں رونق افروز ہیں، اور ان سب کی حیثیت ہمارے لیے یہ ہے کہ ان سب کا کسی نہ کسی نسبت سے حضرت ڈاکٹر
नईम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ है, सब लोग उनसे जुड़े हुए रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत खानकाह थाना भवन खानकाह इमदादिया अशरफिया के नाज़िम व मुतवल्ली, हमारे इस पूरे दयार के इस पूरे इलाके के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन, बहुत सारी निस्बतों के अमीन हज़रत मौलाना सैयद नजमुल हसन थानवी दामत बरकातुहुम फरमा रहे हैं। मैं निहायत अदब के साथ उनकी खिदमत में दरख्वास्त पेश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत कबूल फरमाकर हम सब की हिम्मत अफजाई फरमाएँ। और लड़कों का खाने का बहुत ख्याल रखते थे। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि निज़ामी साहब उन दिनों या तो प्रोवोस्ट होते थे या वीसी एक्टिंग वीसी थे, तो अक्सर उनसे राय मशवरा होता था सीनियर लोगों से, जो यूनियन के लोग थे, उनमें हमारे नईम भाई भी हुआ करते थे। तो ये सब बातें अलीगढ़ की हैं, मुझे पुराना ज़माना याद आ रहा है। मैं जो तलबा यहाँ बैठे हैं, आप इस मदरसे के इस चमन के बुलबुल हैं। आपको अलीम भाई से, डॉक्टर साहब से, हर इंसान हर जी रूह ने एक न एक दिन मौत का जायका चखना है। कहा जाता है कि इस फानी दुनिया में हर चीज़ की बुनियाद है मां सिवाय इंसान के। इंसान जहां तमाम मखलूक़ात में से अशरफ है, वहीं ज़िंदगी के मामले में सबसे बढ़कर अदम यकीनी का शिकार है। आप रात के सामने इलाहाबाद से लेकर और यहाँ कामिया के जो हालात हैं वो कुछ तक सामने आ चुके और कुछ इसके बाद में आने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا सताता है तो आँखें भीग जाती है, मदीना याद आता है तो आँखें भीग जाती है, मदीना याद आता मोहम्मद नईम सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमत और उनकी इम्तियाजी खुसूसियात और उनकी ज़िंदगी के अहम तरीन गोशों को उजागर करने के लिए और उनसे सबक लेने के लिए जो एक नशिस्त सजाई गई है, उसका आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से किया जाएगा।